بات اب باقی ممالک کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی بھی، چونکہ یہاں پر صورتحال انتہائی کشیدہ یا خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اشفاق، چلیے جب ذرا شروعات کرتے ہیں پہلے اس خبر سے جو ہم پچھلے کئی دنوں سے بین الاقوامی میڈیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے مختلف طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور خبریں گراؤنڈ زیرو سے رپورٹ کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے چھوی کو کافی نقصان بھارت کا پہنچا ہے انٹرنیشنل فورم کے اندر، اور اب اس کے سدھار کے لیے وزارت خارجہ کی طرف سے بھی پروگرام کو ہاتھ میں لیا گیا ہے۔ ملک کے حالات پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی کل مختلف سفیروں کے ساتھ ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے۔ حکومت کے خلاف یک طرفہ خبریں یا جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کا توڑ کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں بھی کل ایک حکمت عملی کو ترتیب دیا گیا ہے، اور جس طریقے سے خبر باہر شائع کی جا رہی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مودی گورنمنٹ ٹوٹل کلیپس ہو گئی ہے پینڈیمک کے سامنے، یہ صریحاً غلط اور یک طرفہ خبریں، اور ان کا توڑ کیسے کیا جائے اور کس طریقے سے صحیح اعداد و شمار باہر آئے، اس حوالے سے حکمت عملی کو ترتیب دینے کی کل کوشش کی گئی ہے، اور کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ورلڈ نیریٹو چل رہا ہے، جو میڈیا نیریٹو اس وقت چل رہا ہے بھارت کو لے کر دنیا بھر کے اندر، اس کو لے کر ڈاکٹر جے شنکر کی صدارت میں کل میٹنگ منعقد ہوئی ہے، جس میں بھارت کے سبھی ڈپلومیٹ جو مختلف ملکوں کے اندر ہیں ان کے ساتھ ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے، اور اس ورچوئل میٹنگ کے دوران کووڈ 19 کے بیچ جو تازہ لہر کی وجہ سے صورتحال بنی ہوئی ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آپ کو پہلے یہ بتاتے چلے کہ کون سے ایسے اخبار اور جرنلز ہیں جو لگاتار رپورٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنی رپورٹ میں کیا کچھ لکھ رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز لگاتار پچھلے 4 دن سے ایڈیٹوریل اور بریکنگ نیوز میں یہ دکھا رہا ہے کہ بھارت کے اندر صورتحال کیا کچھ ہے، تصویریں اور ویڈیو اور بائٹس لگاتار پلے ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد گارڈین بھی لگاتار لکھ رہا ہے جی، اس کے بعد جو مقامی بین الاقوامی سطح پر جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں وہ لگاتار گراؤنڈ زیرو سے رپورٹ کر رہے ہیں، اسی کا توڑ کیسے کیا جائے اور چھوی کو کیسے سدھارا جائے، اس سلسلے میں حکمت عملی کو ترتیب دینے کی کل کوشش کی گئی ہے۔ اور جو باوثوق ذرائع سے ہمارے پاس خبر ہے، کل جو 2 بڑی باتیں ڈسکس کی گئی ہیں ان میں ایک تو یہ کہ کیسے اس کا توڑ کیا جائے اور کس طریقے سے صحیح عکاسی کو سامنے رکھا جائے کہ سرکار کیا کچھ کر رہی ہے اور سرکار نے ابھی تک کیا کچھ کیا ہے، اور جس طریقے سے 2-3 چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بین الاقوامی سطح پر کہ کمبھ میلہ اور الیکشن، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے۔ اگرچہ کمبھ کے معاملے پر کل ڈاکٹر شنکر کی طرف سے کوئی وضاحتی بیان نہیں دیا گیا ہے، لیکن الیکشن ریلیز کو لے کر صاف کر دیا گیا ہے کہ جن ریاستوں کے اندر الیکشن نہیں تھا وہاں پر بھی کورونا کا قہر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور مثال انہوں نے دلی کی سامنے رکھی ہے۔ یہ تو ایک طرف ہے، لیکن سوال سفیروں کی طرف سے لگاتار ڈپلومیٹس کی طرف سے رکھا گیا کہ جو بازآباد کاری کا سامان اور جو امدادی راحت سرسانی کے لیے سامان آ رہا ہے اسے کس طریقے سے کوارڈینیٹ کر کے بھیجا جائے، کیونکہ کسٹم سے لے کر دیگر معاملات کی ابھی بھی کافی پریشانیاں آ رہی تھی، اس کو سٹریم لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈائریکٹلی اس مقام تک وہ سامان پہنچے جہاں سے جس ریاست میں یہ ضرورت ہے، اس سلسلے میں حکمت عملی کو ترتیب دینے کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کل مختلف سفیروں کی طرف سے یہ بات سامنے رکھی گئی کہ جب ہم سامان بھیجیں تو اس کے لیے جو کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہونے چاہیے تھے اسٹیٹ کے، اس میں لیک لین ہو رہا ہے، اس میں کوارڈینیشن نہیں ہو رہی ہے، جس کے بعد وزارت خارجہ کی طرف سے کل اس بات کا فیصلہ لیا گیا کہ اب جو بھی سامان آئے گا وہ کوارڈینیٹڈ مینر میں آئے گا، کسٹم سے لے کر دیگر جتنے بھی ادارہ جات اس کے ساتھ منسلک ہے وہ براہ راست داخلہ وزارت اور خارجہ وزارت کو رپورٹ کریں گے تاکہ اگر کوئی مشکل پیش آئے اس کا حل نکالا جا سکے۔ یعنی 2 طرح کی حکمت عملی کو ترتیب دیا گیا، سامان جو باہر سے آ رہا ہے وہ براہ راست آئے بنا کسی پریشانی کے آئے، اس کے لیے راہ کھول دی گئی ہے۔ دوسرا کاؤنٹر نیریٹو، یعنی جس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں اس کا کاؤنٹر بین الاقوامی سطح پر کیسے کرنا ہے وہ کام بھی سفیروں کو سونپ دیا گیا ہے، یعنی دونوں مشنز پر اب انہیں کام کرنا ہو۔